السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین مجھے امید ہے ماشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے، الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ناظرین جب بھی میں گفتگو کرتا ہوں قرب قیامت، علامات قیامت، ظہور مہدی اور علامات ظہور مہدی اور حالات حاضرہ پر جب بھی میں کوئی گفتگو ریکارڈ کر کے آپ سے شیئر کرتا ہوں تو بہت سارے لوگ اسے نامناسب سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ شاید میں دنیا کا پہیہ روکنا چاہتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت آنے کے وقت اگر کسی کے ہاتھ میں درخت کا کوئی قلم ہے تو اسے وقت مل جائے لگانے کے لیے تو وہ اسے لگا لے۔ مطلب قیامت ابھی 2 منٹ لیٹ ہے تو وہ یہ کام کر لے، کام چھوڑنا نہیں ہے، اپنے کام کو جاری رکھنا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے لیے کام ایسا کرے کہ جیسا کہ آپ نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے کام ایسا کرے کہ جیسا آپ نے کل مرنا ہے۔ تو میری باتوں کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں ابھی قیامت بہت قریب ہے، ابھی حالات خراب ہونے جا رہے ہیں، قیامت کی تیاری کر لیں، نہیں، بلکہ حالات خراب ہو رہے تو آپ معاشی صورتحال کو بہتر کریں۔ ابھی تنگ دستی یہ سب چیزیں میرے اور آپ کے سامنے ہوں گے تو اس چیز کے لیے مستقبل میں جو کچھ ہمیں پیش آنے والا ہے تو اس کے لیے تیاری کریں۔ تو میں یہ ہرگز آپ کو باور نہیں کرنا چاہتا اور یہ تصور آپ سے شیئر نہیں کرنا چاہتا، بلکہ دنیا کا جو کام ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، آپ اسے جاری رکھیں اور اپنے حالات کو بہتر کریں۔ تو آئیے موضوع پہ آتے ہیں۔ دیکھیں قیامت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو فرماتے اور صحابہ کرام کے مجمع سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے مسجد نبوی میں، ایک شخص آیا، فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بچہ ہے یہ بڑا نہیں ہو پائے گا، قیامت پہلے آ جائے۔ کیا مطلب؟ وہ شخص ابھی 1400 سال گزر چکے ہیں، وہ ابھی بڑا نہیں ہوا ہوگا، قیامت تو آئے نہیں، آپ کیا تصور کریں گے؟ صحیح روایت ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تذکرہ قیامت فرماتے ہیں، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ دجال کا تذکرہ کرتے کرتے اچانک گھر چلے گئے، اور جب اٹھ کے گھر چلے گئے تو صحابہ کرام جو ہے نا پریشان ہو گئے، اور اچانک ادھر ادھر جیسے کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ شاید ابھی جو ہے نا دجال اس جھاڑی سے نکل ہے، اب اس جو کھجور کے جو وہ ہیں تو اس میں نکلنا ہے دجال، کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے کہ شاید یعنی ایک دوسرے کو دیکھ کے وہ اور پریشان ہو رہے تھے، کیا ہو گیا ہے، شاید ابھی دجال آ نہ جائے۔ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اس نوعیت سے گفتگو فرماتے کہ لوگ یہ سمجھتے شاید ابھی دجال آ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو یہ جو کیفیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے شیئر کیا ہے، یعنی ظاہر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں زندہ ہوں تو دجال کا مقابلہ میں خود کروں گا، ہاں اس کے بعد جب دجال ظاہر ہے تو ہر کوئی بندہ خود تیاری کر لے اور اس کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی بھی دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی صحابہ کرام کا خیال یہ تھا۔ اور اس طرح اور بھی کئی روایت ہے۔ ایک صحابی میرے ذہن میں بھی نام نہیں، میرے خیال میں فضل بن عباس یا اس طرح کوئی غالباً واللہ عالم، ایک صحابی تھے، یعنی مہدی کا تذکرہ اور مہدی کی فضائل اس نے سنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ حالات اس قدر ہوں گے، اگر آپ کو برف کے اوپر گھسیٹ کر یعنی آنا پڑے تو پھر بھی آپ مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ سب کچھ سن کے ایک صحابی رسول حرم میں جا کر بیٹھے کہ مہدی آئیں گے تو سب سے پہلے جو 313 لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو ان میں سے میں بھی ہوں گا، میں بھی بیعت کر لوں گا۔ کوئی صحابوں نے منع نہیں کرا، حضرت عمر ہے وہاں پر، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ ہے، سارے کچھ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کرنے کہ ابھی ٹھہرے، ابھی 1400 سال گزرنے والے ہیں، ابھی یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کسی نے برا نہیں کہا، ان کا جو جذبہ تھا انہیں سلام کیا ہے، وہ تاریخ ہے، آج تک میں اور آپ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص وہاں پر وفات پا گئے، مہدی تو ابھی تک نہیں ہے، وہ جو چھوٹا بچہ تھا وہ پتہ نہیں کتنے بڑا 1400 سال گزر گیا، قیامت تو ابھی تک نہیں ہے۔ یہ صحیح روایت میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، تو کیا خیال کرتے ہیں؟ اور اس بارے میں جب میں کوئی گفتگو ریکارڈ وغیرہ ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ سے شیئر کرتا ہوں تو بہت سارے لوگ پھر کل انتظار کرتے ہیں، یار ابھی مہدی کو کوئی علامات تو نظر نہیں آ رہے، یا جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ علامات 1400 سال گزر گئے تو ایسا کچھ نہیں ہوا، تو کیا مطلب صحیح احادیث وہ غلط تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، بہت کچھ۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ تصور دینا کہ قیامت بہت قریب، اس میں غلطی کون سی ہے؟ اگر 1400 سال پہلے صحابہ کرام یہ سوچتے تھے تو 1400 سال گزرنے کے بعد قیامت تو اور قریب ہے۔ کیا اب ہم نے حالات درست کر لیے ہیں؟
ابھی ہمارے حالات اتنے بہتر ہو چکے ہیں، اب قیامت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قیامت کو اپنے پاس رکھ لیں، اب الحمدللہ ہم نے حالات کے اوپر کنٹرول کر لیا ہے، حالات درست کر لیے، حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، اب قیامت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہی آپ کہنا چاہتے ہیں نا؟ بھئی اگر 1400 سال سے پہلے اگر بہت جلدی تھی قیامت کو، تو 1400 سال پہلے لیٹ کیوں ہے؟ پھر تو اور قریب ہونے چاہیے نا۔ تو عجیب لوگ یعنی عجیب خیال رکھتے ہیں لوگ، عجیب طرز کے باتیں کرتے ہیں اور ان چیزوں کو۔ پیارے بھائی قیامت بہت قریب ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب ہے، یہ نادان ہے، غفلت میں اعراض کیوں ہے، منہ موڑے ہوئے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، قیامت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ اب یہ جو حالات ہے، تو جب یہ گفتگو ہم کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، پھر آیت وہ ان اللہ عنده علم الساعہ، یعنی یہ جو قیامت کا علم ہے تو اللہ کے پاس ہے، آخر وسلم کے پاس۔ پیارے بھائی میں نے قیامت کی بات کی نہیں، تو یہ آیت اپنا یوں سمجھیے کہ یہاں پہ فٹ نہ کریں، قیامت کا تذکرہ ہی میں نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں علامات قیامت، ظہور مہدی، فتنوں کے بارے میں، جنگوں کے بارے میں، اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میرے اور آپ سے شیئر کر دی، ہر چیز واضح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے۔ تو اب کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ وہ جو آیت ہے وہ قیامت کے بارے میں، قیامت کب آئے گی میرے علم میں نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی نہیں ہے، یہ سب چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، تو اس چیز پہ ہم بحث بھی نہیں کرنے والے۔ جو جنگیں ہیں، جو فتنے ہیں، جو علامات ہیں، یہ سب کچھ واضح ہیں، تو میں اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں، اس پہ گفتگو کر رہا ہوں، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو اب آئیے ان چیزوں کو تھوڑا غور سے سنیے، اور ان چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا نام بھی بتا دیا ہے، جیسے کہ مہدی ہو گے تو ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، تو وہ مدینہ کے رہائشی ہوں گے، وہ بات اس طرح کریں گے، رنگ کیسا ہوگا، انداز، مزاج، رویہ کیسے، وہ وہاں سے پناہ لینے کے غرض سے وہ حرم میں آئیں گے، اور 7 لوگ وہاں سے جو عبدال ہوں گے، اولیاء ہوں گے، متقین، پرہیزگار، صلحاء ہوں گے، وہ انہیں تلاش کریں گے اور وہ انہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور ان کے ہاتھ پر جو ہے 313 لوگ بیعت کریں گے، اور ان کے خلاف ایک سفیانی لشکر نکلے گا، سفیانی رنگ کا ایسا ہوگا، اور لشکر اس طرح وہ مقام بیضا تک آ کے ایسا ہوگا۔ یہ وقت کب ہے اور یہ وقت نوعیت اس قدر کیا، حالات کیسے ہوں گے، جنگیں، ہر مظلوم جنگ ہے، اور ملحمۃ العظمیٰ جو تیسری جنگ عظیم ہے، اور خراسان سے 30,000 کا لشکر نکلے گا، اور اس لشکر کا جو قیادت یعنی وہ جو سنبھال رہے ہوں گے، مہدی فیہم حدیث شریف میں لفظ ہے، یعنی مہدی انہی میں ہوں گے، اور یہ 30,000 کا جو لشکر ہے یہ بیت المقدس یعنی یروشلم میں آ کر مسجد اقصی کے اوپر اور ایلیا کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا جھنڈا نصب کریں گے، اور یہ 30,000 کا لشکر، یہ تعداد بھی دیکھیں، ہر چیز واضح ہے، اور کالے جھنڈے ہوں گے، یہ خراسان سے نکلیں گے، راستے میں جنگ کرتے آئیں گے، یہ یروشلم میں پہنچیں گے، اور یروشلم میں یہ سب کچھ ہوگا، وہاں شعیب نامی شخص ہوگا، یہ میزبانی کرے گا، پھر حراس نامی شخص ہوگا، معاون جو ہے وہ حارث اور منصور ہوں گے، پھر یہ مہدی کے ہاتھ میں بیعت بھی کریں گے اور معاون بھی رہیں گے، یہ سب کچھ ہوگا، اور مہدی جو ہے نا 7 سال تک یا 9 سال تک رہیں گے، پھر ان کے اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال کو ختم کریں گے، دجال بھاگے گا، باب لد میں جائے گا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ اس میں کیا چیز نہیں ہے جو آپ پوشیدہ رکھ رہے ہیں؟ اس میں یہ چیز جو بیان کر رہا ہوں صحیح روایت نہیں ہے کیا؟ ہر چیز واضح ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے میں آپ کو ہر چیز بتا دوں۔ یہ آپ کبھی کتاب الفتن دیکھ لو صحیح، ان چیزوں میں آپ پڑھے نہیں، آپ نے یہ سوچ لیا قیامت کا علم جو ہے نا اللہ کے پاس ہے، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہت آپ نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی ہے، ہر چیز واضح ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو ہر مجدون یعنی مجید و نامی اور ہر یہ 2 پہاڑ ہیں، یہ اسرائیل میں ہیں۔ یہ اب آتا ہوں حالات حاضرہ پر، یہ روایات، یہ تبصرہ اور یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کے ساتھ بتایا ہے۔ ہر مجدون، یہ جو ایریا ہے تقریباً 300 میل تک یہ جو زمین ہے یہ پھیلی ہوئی ہے، پہاڑی علاقہ ہے، سلسلہ ہے، ڈیسرٹ بھی ہے، مطلب صحرا بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، آبادیاں بھی ہیں اس میں۔ تو یہ جو زمین ہے یہ اسرائیل کے قبضے ہیں، مطلب اسرائیل میں ہے موجودہ، حالانکہ یہ علاقہ شام ہے، پہلے سے شام اب جو ہے نا فلسطین علاقہ ہے۔ تو اس جگہ پر خون ریز مارکا ابھی تیاری کر رہے ہیں، حزب اللہ نے جو اٹیک کیے ہیں یہ اس شہر کے قریب ہے، اب ان کی جو میزائل رینج ہے وہ یہی کر رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں، یہی ہونے جا رہا ہے۔ اب اسرائیل کا جو قبرستان ہے یہی ہے، ہر مجدون کا جو ایریا ہے،
مطلب ہر اور مجید و نامی جو پہاڑ ہے، یہ جو 300 میل کا جو ایریا ہے، یہ جو زمین ہے، اس میں سبھی اسرائیلی دفن ہوں گے۔ یہ قرآن مجید میں بھی سب کچھ واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، کہ جب ہمارا دوسرا وعدہ آئے گا تو ہم آپ کو لے کر آئیں گے جمع کر کے، یعنی ہم آپ کو ایک جگہ پہ جمع کر دیں گے یہودیوں کو۔ یہ 2000 سال پہلے کبھی جمع نہیں ہوئی، کبھی جمع نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ذلت مسلط کر دی ہے کہ وہ اس طرح آپ کبھی جمع نہیں ہو پائیں گے، آپ کبھی ٹھکانہ نہیں پڑ رہے۔ علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ، یا تو پھر آپ اللہ کی اطاعت کر لیں، وحبل من الناس، یا کوئی لوگ آپ کے اوپر ترس کر دیں، یعنی آپ کے اوپر رحم کر، آپ کو کوئی ٹھکانہ دینا، آپ خود کبھی ٹھکانہ نہیں پائیں گے۔ ہاں وَجِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، مطلب جب وعدہ آخرت آئے گا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، پھر ہم آپ کو جمع کریں گے، پھر ہم آپ کو جمع کر دیں گے ایک جگہ کے اوپر۔ یہ وہی اسرائیل ہے، اللہ نے یہاں ان کو یہودیوں کو جمع کر دیا ہے، اب قیامت کا وعدہ ہے۔ اور یہ بھی یعنی اللہ بحبل من الناس، لوگ آپ کے اوپر ترس کریں، یہ برطانیہ کے رحم و کرم سے یہ یہاں پر ٹھہرے ہوئے، برطانیہ نے ان کو جگہ دی ہے، ان کا یعنی ان کے اوپر ترس کر کے عرب زمین لے کے ان کو دیتی ہے، یہ لوگوں کے ترس پر۔ اب جو ہے نا کہ یہ فساد اٹھا رہے ہیں کہ 2 دفعہ فساد اٹھائیں گے، تو یہ دوسری مرتبہ جو ان کے جو فساد ہے، اور یہ جو آخری ان کے فساد ہے یہ قبرستان ہے، یہ ہر مجدون جو جنگ ہے، جسے انگلش میں ارمگڈون کہتے ہیں، ارمگڈون بھی کہتے ہیں، ہر مجدون بھی کہتے ہیں، اور تیسرے جنگ عظیم بھی کہتے ہیں، ملحمت العظمیٰ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پرندہ اڑے گا، وہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں پائے گا، کہ ہر جگہ یعنی وہ بیٹھنے کی کوشش کرے گا تو وہاں پہ کوئی لاش پڑا ہوا ہوگا، تو جگہ نہیں ملے گی، یعنی کہیں وہ پرندہ بیٹھ نہیں سکے گا حتیٰ کہ ان کے اوپر گر پڑے گا۔ تو یہ وہ کون سی جگہ ہے؟ یہ ہر مجدون، یہ اسرائیل ہے۔ اب جو اسرائیل جو حزب اللہ کے میزائل فٹ ہے، یہ وہی ہر مجدون کے ایرے کے اوپر ہے۔ یمن بھی جو میزائل فٹ کیوں ہے، یہ ہر مجدون کے اوپر ہے۔ اب یہ بھی سوچ رہا ہے اسرائیل، وہ کہتا ہے میں یعنی جو یہ کوشش کر رہا ہے تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے، لوگ پھنس جائیں اور میں اپنا کام نمٹا دوں اور میں دنیا کے اوپر چھا جاؤں گا، یہ خیال ہے ان کا۔ لیکن یہ اس چیز سے لا علم ہے کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ ہمارا قبرستان بننے جا رہا ہے، اور یہاں پر یہ دفن ہوں گے، یہاں پر مردہ ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ جنگ ہے، اب اس جنگ کے بٹن آن ہے، اب کوئی روک نہیں سکتا، اس کے روکنے کے لیے کوئی چانس بھی نہیں ہے، کوئی آپشن بھی نہیں ہے، کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ اب تھوڑا آپ خود خبروں سے، نیوز سے ہٹ کے، اسرائیل اس کے جو مطالبہ ہے، امریکہ بے بس ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ جنگ رک جائے، کیونکہ اب وہ بے بسی دیکھ رہا ہے کہ میرا کام نہیں ہے۔ اسرائیل نے واضح کر دیا کہ حماس، یہ جو غزہ ہے، میں جنگ بندی تب کروں گا حماس کا صفایا کر کے۔ ظاہر ہے حماس کا صفایا کیا؟ غزہ ہے تو حماس ہے، یعنی حماس ہے تو غزہ ہے، تو یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، تو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ مطلب غزہ کو وہ ختم کر کے ہی رہے گا، اور وہ کہتا ہے لبنان میں حزب اللہ کو ختم کر کے رہوں گا۔ پیارے بھائی، حزب اللہ ہے تو لبنان ہے، حزب اللہ کے بغیر لبنان ہی نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ لبنان کو ختم کر کے ہی کہہ رہا ہے کہ میں جنگ بندی کروں گا۔ اب یہ کہتا ہے میں حوثیوں کو ختم کروں گا یمن میں۔ بھائی حوثی کیا ہے؟ حوثی یمنی ہے، کوئی ہزاروں کی تعداد میں تھوڑی ہے، اکثریت جو ہے نا وہ حوثی ہے، اور یہ حوثی ہیں تو یمن ہے، اگر یہ نہیں ہے تو یمن ہی نہیں ہے۔ تو اسرائیل کہتا ہے کہ میں حوثی کو ختم کر کے، مطلب وہ یمن کو ہی ختم کر کے۔ اب اس کے سامنے ہے داعش اور دوسرے جو ہے نا جو سیریا میں ہے، تو سیریا کے اوپر سبھی لوگ اکٹھا ہو کے شاید بہت خون ریز مارکا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ تو طے ہے اس بم سے، اس ایٹمی جنگ سے، اس تیسری جنگ سے کوئی بھی نہیں بچنے والا، اس میں میں اور آپ بھی متاثر ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے 100 بیٹے ہوں گے تو اس کا بھی ایک بچے گا، مطلب اس میں ہر کوئی متاثر ہونے جا رہا ہے۔ تو پہلے بھی میں اور آپ بھی اس لسٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ تو غزہ کے ابھی فی الحال ہم خبریں سن رہے ہیں، نیوز دیکھ رہے ہیں، جب ہماری باری آئے گی تو میرے خیال میں یہ خبریں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتری فرمائے، حالات درست فرمائے، اور یہ سب کچھ اللہ کے قدرت میں ہے۔ واللہ عالم کیا ہونے جا رہا ہے، یہ اندازے ہیں، یہ تاثرات ہیں، اور غلط بھی ہو سکتے ہیں۔
ضرور نہیں آپ اس پہ اتفاق کریں، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور فتنوں سے دور رکھے اور فتنوں سے بچائے۔ سورہ کہف کی تلاوت ہمیشہ کیا کریں۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔